السماء بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معزز سامعین، قبل اس کے آیت کی ضمن میں کچھ نکات کی گوش گزار کیے جائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غنیز فضا انتہائی حسین بلند آواز میں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خداوند عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اور انسان کو زیور وجود سے مزین کرنے کے بعد، آراستہ کرنے کے بعد، اس کو ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا کہ جاؤ اور جہاں چاہے جاؤ اپنا راستہ اختیار کرو. نہیں، خداوند عالم نے زیور وجود سے انسان کو مزین کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے ہادیوں کا انتظام کیا. دیکھیے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور میرا ساتھ دیں گے. خداوند عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد، وجود سے مزین کرنے کے بعد اس کو تنہا نہیں چھوڑا کہ جہاں دل چاہے وہاں جاؤ، جو دل میں آئے وہ کرو، جہاں مرضی ہو وہاں بیٹھو، جہاں مرضی ہو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ. نہیں، بلکہ خداوند عالم نے انسان کی گردن میں باسم فریضہ ایک چیز رکھی کہ جس کا نام ہے اطاعت، کہ ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. نہیں، ہم نے تمہارے اوپر اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. اب کس کی اطاعت کو فرض قرار دیا؟ کس کی اطاعت کو فرض قرار دیا؟ اس کی اطاعت کو فرض قرار دیا کہ جس کے پیچھے چلنے سے عزت میں اضافہ ہو. توجہ چاروں، کہ جس کی اطاعت کرنے میں، کہ جس کے پیچھے چلنے میں عزت میں اضافہ ہو، عزت میں نقصان نہ ہو. لہذا اب فرض یہ ہے کہ اطاعت کی جائے. کس کی اطاعت کی جائے؟ کس کی اطاعت کی جائے؟ ہادی کی اطاعت کی جائے، رہبر کی اطاعت کی جائے، امام کی اطاعت کی جائے. اس کی اطاعت کی جائے جو قابل اطاعت ہو. توجہ چاہوں، اس کی اطاعت کی جائے کہ وہ قابل اطاعت ہو. اب وہ قابل اطاعت کون ہوگا؟ امام ہوگا، ہادی ہوگا، رہبر ہوگا. لیکن قرآن نے ہمیں ہادی، رہبر، امام دو صورتوں میں بیان کر کے بتائے کہ ہادی دو طریقے کے ہوں گے.
رہبر دو طریقے کے ہوں گے، امام دو طریقے کے ہوں گے. ایک ہادی وہ ہوگا جو ظلمات سے نور میں لے کر آئے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک ہادی وہ ہوگا جو ظلمات سے نور میں لے کر آئے گا، جبکہ دوسرا ہادی وہ ہوگا جو نور سے ظلمات سے، جو گمراہی سے نور میں لے کر آئے گا. اور دوسرا رہبر وہ ہوگا جو نور سے ظلمات میں لے کر آئے گا. دو طریقے کے ہادی ہوں گے، دو طریقے کے رہبر ہوں گے، دو طریقے کے امام ہوں گے. ایک وہ جو گمراہی میں لے کر جائے، ایک وہ جو گمراہی سے نکال کر لے کر آئے. اب یہ تمہارے اوپر فریضہ ہے کہ تم اپنی عقل کے معیار پہ پرکھو. توجہ چاہ رہا ہوں. تم اپنی عقل کے معیار پہ پرکھو کہ تمہیں گمراہی میں جانا ہے یا گمراہی سے نکلنا ہے. اب اگر گمراہی سے نکلنا ہے تو ضروری ہے کہ رہبر ایسا ہو جو معصوم بھی ہو. اب اگر گمراہی سے نکلنا ہے اور ہدایت میں جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہادی ایسا ہو جو معصوم ہو، جو عالم ہو، جو ان صفات کا حامل ہو کہ جو صفات خداوند عالم نے ہادیان برحق کے لیے معین فرمائی ہیں، جو ہادیان برحق کے لیے معین فرمائی ہیں. ان صفات کا حامل و ہادی. تو اگر ایسا ہادی ہوگا، اگر ایسا رہبر ہوگا تو پھر ہمیں گمراہیوں سے نور میں لے کر جائے گا، نور سے گمراہیوں میں لے کر نہیں جائے گا. اب ہم نے پوری توجہ کے ساتھ عقل کے اوپر پرکھا تو ہمیں دنیا میں کوئی ایسا معصوم رہبر نہ ملا. اگر ملا تو خاندان اہل بیت ملا. یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ ان کی اطاعت اگرچہ مشکل ہے، ان کی اطاعت اگرچہ مشکل ہے، مگر ان کی اطاعت آپ کو کبھی بھی ہدایت سے نکلنے نہیں دیتی، ہدایت سے نکلنے نہیں دیتی. ہمیشہ اپنے بازو اور بغل میں رکھتی ہے، ہدایت سے نکلنے نہیں دیتی. اب خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، آیت پر آ رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر قائم رکھ. سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں ہادیان اور رہبر کی اطاعت کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. ہادیان کی اطاعت کرتے ہوئے، رہبری کرتے ہوئے ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اب اس راستے کی دو خصوصیت ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس راستے کی دو خصوصیت ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس میں جھول نہیں ہے. یہ راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اب اگر کسی کو منزل مقصود پہ جانا ہو تو عاقل وہ ہوگا جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا. اور یہ ہمیں ہمارے ہادی نے بھی بتایا، اگر دو راستے ہوں، ایک راستہ سیدھا راستہ ہو، ایک راستہ ٹیڑھا راستہ ہو، مگر ٹیڑھا راستہ ذرا آسان راستہ ہو، تو ہادی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے نہ کہ ٹیڑھا راستہ. کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا راستے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا. ارے جب سیدھے راستے میں شک نہیں ہوتا تو جو اس کا ہادی ہوگا اس میں کیسے شک ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سیدھے راستے میں کبھی کوئی شک.
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو اس راستے کی پہلی صفت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا، کبھی کوئی جھول نہیں ہوتا. یہ تھی پہلی صفت. دوسری صفت اور سنی اور محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر قائم رکھ. اس سیدھے راستے کی پہلی صفت یہ کہ یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. دوسری صفت، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. پہلی صفت کیا؟ کہ سیدھا ہوتا ہے. دوسری صفت ہمیں جناب پیغمبر اسلام بتاتے ہیں. اب آپ سنیے کہ صراط مستقیم کی دوسری صفت کیا، اور اپنا معائنہ کریں، اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. ہم کس راستے پر ہیں؟ میں اپنا معائنہ کرتا ہوں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا ذر لو سلک الناس جميعا فی وادی واحد وسلک علی بن ابی طالب فی وادی واحد. اے ابا ذر، اگر دنیا کے تمام افراد، تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام افراد ایک راستے پر چلیں اور علی ابن ابی طالب اکیلے تنہا دوسرے راستے پر چلیں، یا ابا ذر لو سلک الناس جميعا فی وادی واحد وسلک علی بن ابی طالب فی وادی واحد فاختر طریق علی بن ابی طالب. اے ابا ذر، اگر تمام کے تمام افراد ایک راستے پر چلے، پوری دنیا کے افراد، مگر علی تنہا ایک راستے پر چلے، تو اے ابا ذر، تم لوگوں کی کثرت دیکھ کر لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. تم لوگوں کی کثرت دیکھ کر، ان کی کثرت سے متاثر ہو کر لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ تنہا علی کے پیچھے ہو کر ان کی اطاعت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے. علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے. فاختر طریق علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے راستے کو اختیار کرنا. اب آپ دیکھیں، اب آپ معائنہ کریں اور جائزہ لیجئے کہ تمام لوگ کدھر چل رہے ہیں، ہم کدھر چل رہے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. آپ کدھر چل رہے ہیں؟ کثرت کدھر چل رہی ہے؟ کثرت کدھر جا رہی ہے؟ امام کدھر جا رہے ہیں؟ تلاوت کلام پاک، تلاوت قرآن مجید، جو قلوب کے لیے منور ہے، جو گھروں کو نورانی کرتا ہے، دلوں کو نورانی کرتا ہے. کیا ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ جائزہ لیجیے. کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر کلام پاک کی تلاوت کریں اور اپنے دل کو نورانی کریں، اپنے گھر کو نورانی کریں؟ کیوں؟ تاکہ ہمارا دل اگر نورانی ہو تو نورانی کلام کو قبول کرے، ہمارا گھر نورانی ہو تو نورانی لوگوں کو قبول کرے، نورانی لوگوں کو قبول کرے. روایت پڑھوں، روایت میں آئی، یہ کلام اس لیے بیچ میں آ گئے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس گھر میں کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے وہاں ملائکہ مقربین کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر ملائکہ مقربین کا نزول ہوتا ہے وہاں پر رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. اب اس کے مقابلے میں آ جائیے جہاں پہ کلام زور ہو، کلام زور کلام شیطان ہو،
جو قرآن کے مقابلے میں ہے. جہاں پر کلام زور ہو وہاں پہ نورانی شخصیتیں نہیں آتی بلکہ شیطان آتے ہیں اور عذاب الہی اس گھر کا محاصرہ کیے رہتا ہے. اب آئیے معائنہ کریں, جائزہ لیجئے کہ ہمیں کلام زور کے پیچھے چلنا ہے یا نورانی کلام کے پیچھے چلنا ہے. مسجدیں آپ کو بتائیں گی, امام بارگاہ آپ کو بتائیں گے, دینی مدارس آپ کو بتائیں گے کہ ہماری کثرت کدھر ہے. فَاسْلُكْ طریق علی ابن ابی طالب, علی کا طریقہ اختیار کرنا. علی تنہا ضرور ہیں مگر تمہیں ہدایت سے بھٹکنے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے پاس علم ہے, علی کے پاس شجاعت ہے, علی کے پاس سخاوت ہے, علی کے پاس کرم ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو معصوم کی شکل اختیار کرتی ہے, اور اگر الگ الگ ہو جائے تو محبان اہل بیت بن کر ابھرتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یا بزر لو سلک الناس جمیعا فی واد واحد, اگر تمام کے تمام افراد ایک وادی میں چلیں تو آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ وہ جو ہادیان برحق کا راستہ ہے, وہ جو امام عدل کا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب سیدھا راستہ, صراط مستقیم, پہلی صفت کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور دوسری صفت یہ کہ اس پہ چلنے والوں کی کمی ہے, چلنے والے کم ہیں اس کے اوپر. اب آئیے, صراط الذین انعمت علیہم, خداوند عالم مسئلے کو اور واضح کر رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا. ابھی صراط مستقیم اگر واضح نہ ہوا ہو, آشکار نہ ہوا ہو, تو آئیے, صراط الذین انعمت علیہم, کون سا راستہ؟ وہ راستہ کہ جس راستے کے اوپر تو نے نعمتوں کا نزول فرمایا ہے, کہ جس کے اوپر چلنے والوں کے اوپر, ہادیان کے اوپر, رہبران کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. لہذا اگلی صفت کیا ہے صراط مستقیم کی؟ صراط مستقیم کی اگلی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے چلنے والوں کے اوپر, اللہ اکبر, رحمت خدا کا نزول کرتا ہے. نعمت خدا کا نزول ہوتے کس پر؟ ان افراد پر جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں. انعمت علیہم, نعمت خدا نازل ہوتی ہے. نعمت خدا ہے کیا؟ نعمت خدا کیا ہے؟ کیا نعمت خدا ان مادی نعمتوں کا نام ہے جو ایک وقت میں ہے اور دوسرے وقت میں نہیں ہے؟ کیا یہ نعمت خدا ہے؟ یہ نعمت خدا مؤقتاً ہے, آج ہے مگر کل نہیں ہے. کل تھی, آج ہے اور کل نہیں رہیں گی. مگر قرآن کی آیت کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. لہذا نعمت ایسی ہو جو کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. تو وہ نعمت کون سی ہے جو کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی؟ وہ نعمت مادی نعمت نہیں ہے, وہ نعمت روحانی نعمت ہے. روحانی نعمت ہے. روحانی نعمت وہ ہے کہ جو کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. یہ نعمت کون سی؟ یہ نعمت مادی نعمت نہیں ہے. یہ نعمت وہ ہے کہ جس نعمت کے نزول کے وقت قرآن کلام کرتا ہے, قرآن گویا ہوتا ہے, قرآن کلام کرتا ہے, قرآن گویا ہوتا ہے. کب؟ جب کوئی مادی نعمت نہیں بلکہ روحانی نعمت نازل ہوتی ہے. روحانی نعمت نازل ہوتی ہے. کب؟ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اگر یہ مباہلہ میں چلتے ہیں, توجہ اگر یہ مباہلہ کے لیے چلتے ہیں تو آیت آتی ہے.
اگر چادر تطہیر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو آیت آتی ہے، اگر غدیر کے لیے چلتے ہیں تو آیت آتی ہے۔ لہذا آیت کا آنا یہ بتاتا ہے کہ نعمت روحانی نعمت ہے، مادی نعمت نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی شخصیات ہیں کہ اگر جمع ہو جائیں تو آیت آ جائے، ہاتھ کو پکڑ کر بلند کر دے تو آیت آ جائے، گھر سے باہر قدم رکھے تو آیت آ جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات کا سہارا دی مر محمد و آل محمد۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو روحانی نعمت ہے، کہ جو آیت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جہاں آیت ہوگی وہاں کلام ہو، کلام الہی ہو، جہاں کلام الہی ہوگا وہاں یہ شخصیات ہوں گی کہ جو ہدایت کریں گی۔ اب آئیے میں اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہوئے اور منسلک ہوتے ہوئے ایک گوشہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سیدھے راستے پر قائم رکھنا، سیدھے راستے پر کیوں قائم رکھنا، سیدھے راستے پر چلانا کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا راستہ مقصد تک پہنچاتا ہے، ٹارگیٹ تک پہنچاتا ہے، اور سیدھا راستہ اس لیے کہ سیدھے راستے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص تقوی الہی اختیار کرتا ہے خداوند عالم اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ یہ تقوی الہی کیا ہے؟ یہ تقوی الہی وہی ہے اطاعت والی، اطاعت والا تقوی، کہ جس میں ہم رہبران کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہوئے تقوی الہی اختیار کرے تو خداوند عالم اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ میں آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ جناب موسیٰ کا ذکر ہے، جناب نبی اللہ موسیٰ کا ذکر۔ جب فرعون کا حکم ہوا اور فرعون کو یہ اطلاع ملی، یہ معلومات اس کے کانوں میں پڑی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو ہمارے تخت کو تختہ بنانے والا ہے، جو ہمارے تخت کو تختہ بنانے والا ہے، جو ہمارے سامراج کو اجاڑنے والا ہے، کہ جس کے آنے کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی، ہمارا تخت نہیں ہوگا۔ تو اب فرعون نے حکم دیا کہ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ جو بچے مولود ہونے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ لہذا پہلے شروع ہو چکے تھے، دیکھا جا رہا تھا۔ خداوند عالم نے اپنے اعجاز کے سبب جناب موسیٰ کی ولادت کو خفی رکھا۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اس لیے کہ نوعمر تھے، اب بھی ان کو خطرہ تھا، تو کیا کیا جائے؟ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو دریا کے حوالے کر دیا جائے، ان کو دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے خداوند عالم اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا کے حوالے کرو۔ راستے اور بھی ہو سکتے تھے، مگر راستہ وہ اختیار کرنا تھا جو خدا کے حکم سے ہو، کیونکہ آسانیاں اس میں ہیں کہ جس میں خدا کا حکم ہو۔ کہا دریا کے حوالے کرو۔ دریا کے حوالے کر رہے تھے کہ ایک بچی کو دیکھا، ایک بچی کو دیکھا گیا، وہ بچی کہ جس کا نام تاریخ کلثوم بتاتی ہے کہ جو جناب موسیٰ کی بہن ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کو دریا کے حوالے کیا جا رہا ہے، دریا کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اب اپنے بھائی کے تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔
دریا کے کنارے تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور جب یہ تابوت فرعون کے محل کے قریب پہنچا اور درباریوں نے دیکھا کہ ایک تابوت ہے اور بچہ ہے, تو درباریوں نے تابوت نکالا اور بچے کو لیا اور بچے کو لے کر گھر کے دربار کے اندر وارد ہو گئے. جب کچھ وقت گزرا, بھوک کا احساس ہوا, شدت بھوک ہوئی, تو ایک بار دائیوں کو بلایا گیا, دودھ پیش کیا گیا, مگر جناب موسیٰ ہیں کہ جو دودھ نہیں پی رہے ہیں. اب یہ بہن اور یہ بچی آ گئی. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت, اس نے کہا کیا میں آپ کو ایسے گھر والے بتاؤں, ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں, ادلکم اہل بیت یکفلونہ لکم, کہ جو اس بچے کی کفالت کرے. یہ کلثوم جناب موسیٰ کی بہن دربار کے اندر گئیں کہ کیا میں ایسے گھر کا راستہ بتاؤں, ایسے گھر کو بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت کرے. کا کیوں؟ اس لیے کہ وہم لہو ناصحون, اس لیے کہ یہ بچہ دائیوں کا دودھ نہیں پی رہا ہے, شدت بھوک زیادہ ہے, تو میں اگر بتاؤں گی یہ بچہ ایکسیپٹ بھی کرے گا, وہم لہو ناصحون, اور وہ اس کے لیے ناصح بھی ہوں گے. کا بتاؤ کون ہے؟ جناب مادر موسیٰ کو بلایا گیا, جناب مادر موسیٰ کو موسیٰ پیش کیے گئے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ کی ماں نے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا تھا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرا بچہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اللہ کے اوپر توکل تھا کہ جو اللہ اس بچے کو دریا کے حوالے کرنے کا حکم دے رہا ہے, وہی بچہ, وہی خداوند عالم اس بچے کو میرے ہاتھوں میں پلٹائے گا. اب جب بچہ ہاتھوں میں آیا اور دودھ بھی پیا تو خداوند عالم کا شکر ادا کیا گیا, اور خداوند عالم نے اس قصے کے بیان کے بعد جناب کلثوم کا ذکر قرآن میں رکھا. جناب کلثوم کا ذکر قرآن میں رکھا. کون کلثوم؟ جناب موسیٰ کی بہن. جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر قرآن میں رکھا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت, کیا ممکن ہے کہ میں ایسے بچوں کو, ایسے گھر والوں کو بتاؤں کہ جو اس بچے کی پرورش کرے. خداوند عالم صرف ایک بچے کی نگہبانی پر ذکر قرآن میں کر دیا. کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کا رہبر ہے, یہ اللہ کا نبی ہے. تو اگر ایک نبی کی حفاظت پر, ایک نبی کی حفاظت پر قرآن میں ذکر ہو سکتا ہو, ارے وہ جس نے پورا گھرانہ اہل بیت بچایا ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک نبی کی حفاظت پر قرآن میں ذکر ہو گیا, ایک نبی کی حفاظت کی قرآن میں ذکر آیا جناب کلثوم کا. لیکن وہ کہ جس نے نبی کا پورا گھرانہ بچایا ہو, اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا ہو اور نبی کا گھر بچایا ہو, کیا وہ قابل ذکر نہیں ہے؟ کیا وہ قابل مدح نہیں ہے؟ کیا وہ قابل ستائش نہیں ہے؟ بالکل ہے, وہ قابل ستائش بھی ہے, قابل تعریف بھی ہے, اور خداوند عالم کے اوپر واجب ہے وجوب بالعقل کہ وہ اس کا ذکر قرآن میں کرے. اب یہ صاحبان عقل کے لیے نقطہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر قرآن میں ہو سکتا ہے, تو وہ کہ جس نے اپنا پورا گھرانہ, وہ کہ جس نے اپنی پوری کمائی, وہ جس نے اپنی پوری دولت محمد پر نشاور کر دی ہو, اب وہ دیکھیں کہ اس کا ذکر قرآن میں کا نام نہیں ہے, کا نام نہیں ہے. یہ بلاغت قرآنی ہے. بلاغت قرآنی کو حل کرنے کے لیے خدا نے آپ کو عقل دی ہے. اب عقل کا استعمال کرو اور دیکھو کہ ابو طالب کا ذکر کہاں ہے, خدیجہ کا ذکر کہاں ہے.
محمد و آل محمد۔ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں اور دیکھیں وہ کہ جس نے گھرانہ نبوت کو بچایا ہو، نبی کے گھرانے کو بچایا ہو، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ اب آئیے ایک بات اور، اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہوئے، ایک شخص امام علی کے پاس آیا، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا نبی اللہ، اے علی مرتضیٰ، اے اسد اللہ، سوال کیا ہے؟ سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا۔ ہل انت نبی، ہل انت نبی، سوال یہ ہے کہ اے اسد اللہ، اے شیر خدا، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سوال یہ تھا، سمپل سا سوال۔ امام نے جواب کیا مرحمت فرمایا؟ دیکھنا یہ ہے کہ امام نے جواب کیا مرحمت فرمایا، جواب کیا دیا؟ امام نے فرمایا انا عبد من عبید محمد۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کیا آپ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں آپ؟ سوال کس سے کیا گیا؟ امیر کائنات سے، کہ جس کا ایک لقب نہیں ہے، ہزاروں لقب ہے، کہ جس کے القاب کی کمی نہیں ہے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے جواب میں اپنی ایک صفت بیان کر دی، ایک وصف بیان کر دی۔ امام نے جواب میں کیا کہا؟ انا عبد من عبید محمد۔ بھائی میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھنا کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ میں نے دست ادب کو جوڑا، مولا کیا آپ کے فضائل کے اور آپ کے القاب میں کچھ کمی ہے؟ آپ کچھ بھی لقب دے دے، میں اسد اللہ ہوں، میں امیر المومنون ہوں، میں امام المتقین ہوں، میں غالب کل غالب ہوں، کچھ بھی کہہ دیتے۔ یہ انا عبد من عبید محمد کیوں کہا؟ کہ میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ مولا اسد اللہ کہہ دیتے، مولا امام المتقین کہہ دیتے، امیر المومنین کہہ دیتے، غالب کل غالب کہہ دیتے، کہا نہیں، میں نے عبد من عبید محمد اس لیے کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں چھوٹا سا ایک غلام ہوں، اس لیے کہا کہ اپنے کردار کو اپنے نام کے ساتھ ساتھ منوایا جائے، اپنے کردار کے نام پر اپنی ذات کو منوایا جائے۔ میں نے محمد کا غلام کہہ کر دنیا کو یہ درس دیا کہ دیکھو میرے القابات بہت ہیں، مگر میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا میرے اخلاق، میرے کردار کو پرکھے اور پھر میرے آقا کو پرکھے۔ پہلے محمد کے چھوٹے سے غلام کو پرکھے، اس کے اخلاق کو پرکھے، اس کے کردار کو پرکھے، پھر آقا کے کردار کو پرکھے۔ جب غلام کامیاب ہو جائے گا، جب غلام سرفراز ہو جائے گا تو آقا خود بخود سرفراز ہو جائے گا۔ اب دنیا اپنا نام رکھتی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اب دنیا اپنا نام رکھتی ہے۔ کوئی اپنا نام عبداللہ رکھتا ہے، کوئی اپنا نام صادق رکھتا ہے، کوئی اپنا نام عالم رکھتا ہے، کوئی اپنا نام کریم رکھتا ہے، سخی رکھتا ہے، حالانکہ ان تمام حضرات میں ان صفات کا ذرہ بھی نہیں پایا جاتا۔ عالم ہیں مگر علم سے بہت دور ہیں، ساجد ہیں مگر سجدے سے کوئی وابستگی نہیں ہے،
ساجد ہیں مگر سجدے سے کوئی وابستگی نہیں ہے. نام کریم ہے مگر کرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لہذا خداوند عالم کے نبی کے سب سے چھوٹے غلام نے کہا کہ دیکھو پہلے اپنے نام پر اپنا کردار منواؤ. اگر نام صادق ہے تو زبان کبھی جھوٹ نہ بولے, اگر نام ساجد ہے تو کبھی سجدے سے نہ اٹھے, اگر نام کریم ہے تو کبھی دینے میں کوتاہی نہ ہو. اسی طریقے سے ایک نام کیا ہے؟ کنیز زہرا. کنیز زہرا, کیا کردار کنیز زہرا سے ملاپ کرتا ہے؟ کیا اس خاتون کا کردار جو اس نے نام رکھا ہے, اس کا کردار اس کے نام سے ملاپ رکھتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نام ہے کنیز زہرا مگر کردار ایسا نہیں ہے. لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ پہلے کردار ایسا ہو کہ جو کردار ہمیں اہل بیت کی ڈیوڑی پر لے کر جائے, وہ کردار ہمیں فضا سے ملا, وہ کردار ہمیں فضا سے ملا. کہا دیکھو کنیز زہرا نام بعد میں رکھنا, پہلے فضا کی کنیز بن کر دکھاؤ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. پہلے فضا کی کنیز تو بنو, زہرا کی کنیز تو بعد میں بننا, پہلے فضا کی کنیز بنو. کردار ایسا ہو کہ جو اپنی ذات کو منور کر دے, اپنی ذات کو روشن کر دے. یا بزر لو سلک الناس جميعا فی واد واحد, اگر دنیا کے تمام افراد ایک راستے پر چلے اور علی ابن ابی طالب صرف ایک وادی میں چلے, تو تم علی کا راستہ اختیار کرو, اس لیے کہ علی کا راستہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا, تمہیں ہدایت سے نکلنے نہیں دے گا, تمہیں دائرہ ہدایت سے وابستہ رکھے گا تمہیں علی کا راستہ. یہ علی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ کہ جس راستے پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں, تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور کچھ وہ ہیں جو دشت کربلا میں کھڑے ہوئے اپنی نمبر کا انتظار کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, وہ کہ جو اپنے خون کو کربلا کی زمین سے رنگین کرنا چاہتے ہیں, وہ کہ جو اپنے خون سے دشت کربلا کو منور کرنا چاہتے ہیں, وہ کہ جو اپنے خون سے اپنے جسموں کو نورانی کرنا چاہتے ہیں. منہم من ینتظر, وہ منتظر ہیں. کس لیے منتظر ہیں؟ تاکہ اپنی جانوں کو اپنے رہبر کے قدموں میں نچھاور کریں. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ ہے روحانی نعمت. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ثانی زہرا گھر کے آنگن میں لیٹی ہوئی ہیں, چار دیواری کے اندر لیٹی ہوئی ہیں. تمازت آفتاب تیز ہو رہی ہے, بہن ایک بھائی کو بہن کا پرسہ دینا ہے, ایک جوان بیٹی کا پرسہ دینا ہے. اللہ اکبر. خداوند عالم درجات کو بلند فرمائے, مغفرت فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے. یہ جدائی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا جدائی کیا ہوتی ہے. اہل بیت سے پوچھو کہ جدائی کیا ہوتی ہے, جدائی کیا ہوتی ہے. جناب ثانی زہرا, جناب زینب گھر کے اندر لیٹی ہوئی ہیں, تمازت آفتاب تیز ہوتی ہے,
جب تمازت آفتاب تیز ہوتی ہے امام حسین آگے بڑھتے ہیں، ابا کا دامن پھیلاتے ہیں اور بہن کے چہرے پر سایہ کرتے ہیں۔ بہن کے چہرے کا سایہ کرتے ہیں۔ تمازت آفتاب تیز ہوتی رہتی ہے، بہن کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ بھائی گرمی میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کے آنسوں پر رحمتیں نازل کرے۔ بھائی تمازت آفتاب میں کھڑا ہے، آنکھ جل رہا ہے۔ اے بھائی یہ کیا کہا؟ بہن مجھ سے نہ دیکھا گیا، تمازت آفتاب اور آپ کا چہرہ۔ ارے مجھے 11 محرم کو کربلا کا وہ منظر یاد آیا۔ 11 محرم کو وہ کربلا کا منظر یاد آیا۔ یہی بہن ہے، وہی بھائی ہے، تمازت آفتاب ہے، حسین کا جسد نازنین ہے۔ بے گورو کفن لاشا ہے، تمازت آفتاب ہے، بہن محمل پر ہے۔ اللہ اکبر، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ سجاد نے دیکھا، پھوپھی اماں یہ کیا؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، سب خیریت تو ہے؟ پھوپھی نے ہاتھ جوڑا، اے میرے ماں جائے، اے میرے بیٹے، ارے انہوں نے اپنے کشتہ ہائے نے جس کو تو دفن کر دیا، ارے مگر حسین کا لاشا، ارے میرے بھائی کا لاشا۔ پہلا منظر جو بہن کو یاد آیا، دوسرا منظر جب بھائی بہن کو بھائی یاد آئے، دوسرا منظر جب بہن کو بھائی یاد آئے، کب یاد آیا؟ وہ اس وقت کہ جب بہن دربار ابن زیاد میں جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ بہن وہ ہے کہ جس کے سر سے کبھی چادر نہیں اتری ہے، یہ بہن وہ ہے کہ جو گھر کی ڈیوڑی سے کبھی باہر نہیں نکلی ہے، یہ بہن وہ ہے کہ جس کے پردے کا خود نگہبان غازی عباس ہے۔ ارے جب گھر سے باہر نکلی ہے، ابن زیاد کے دربار میں جانا چاہتی ہے، سر بریدہ کی طرف نظر کی، اے میرے بھائی، یہ علی کی بیٹی، یہ عباس کی بہن۔ خدا آپ کے آنسوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا آپ کے برسے کو قبول فرمائے۔ اب ایک منظر اور یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ ایک بہن ہے، ایک بہن اور ہے کہ جس کی غربت نے، کہ جس کی تنہائی نے، کہ جس کی مظلومیت نے ہمیں بہت رلایا، اس بہن کا نام اور اس کے بھائی کا نام، اس بہن کا نام رقیہ ہے، کہ جس کو ہم سکینہ کہتے ہیں اور جس کے بھائی کا نام سجاد ہے۔ اللہ اکبر، یہی سکینہ اور رقیہ ہے۔ سکینہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، ناگہاں جناب سکینہ کی آنکھ کھولی، گریہ میں شدت ہوئی، رونا شروع کیا، گریہ میں شدت ہوئی، مگر رونا خاموش نہیں ہوتا، رونا کم نہیں ہوتا۔ اے بہن کیا ہوا؟ اے بہن کیا ہوا؟ کہا بھائی، بہن چپ نہیں ہوتی، پتہ نہیں معلوم نہیں کیا ہوا۔ سجاد سکینہ کے پاس آئے، کہا بہن کیا ہوا؟ کہا ابھی خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، سرے بریدہ ہے، مجھے اپنے پاس بلا رہے۔ یزید نے آواز کو سنا، تشت کو بھیجا، تشت میں سرے بریدہ ہے۔ اب جب سکینہ نے سرے بریدہ کو دیکھا، بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے، بابا سکینہ بلاتی ہے، بابا سکینہ بلاتی ہے۔ تشت سے سر بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں، اے میری سکینہ، سکینہ، بابا میں تنہا رہ گئی، بابا میرے بازو دیکھے، بابا میری پشت دیکھے۔ گریہ میں شدت ہوئی، گریہ میں شدت ہوئی، گریہ میں شدت ہوئی۔ ناگہاں گریہ اس بلندی پر پہنچا کہ اب گریہ کی آواز بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب گریہ کی آواز ہو گئی۔ بیویوں نے ہلکا کیا،
مگر کسی میں ہمت نہیں ہے جو سکینہ کے آگے آئے، آگے آ کر سکینہ کو دیکھے۔ آواز آئی اے سجاد، ارے قریب آؤ، سکینہ کا گریہ خاموش ہو گیا۔ پھوپھی اماں، سکینہ کو بابا سے جدا کر لو، اب سکینہ اس دنیا میں نہ رہی۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، خدا ان رحم آوازوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کعبہ پھوپھی اماں، سکینہ کو جدا کر لیجئے، سکینہ کو جدا کر لیجئے۔ سکینہ کو جدا کیا گیا، سکینہ کو جدا کیا گیا۔ اب جو سکینہ کو جدا کیا تو تاریخ بتاتی ہے اور تاریخ رقم کرتی ہے کہ جب سکینہ کو جدا کیا گیا تو دیکھیے جو کنیز فضہ جو کل تک اس دنیا میں تھی، ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے بہت عزت اور شرف کے ساتھ ان کو ودا کیا، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور سپردے خاک بھی دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر ان بھائیوں کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں صبر کرنا، اور صبر کرتے ہوئے اس کربلا کے بیمار کو یاد کر لینا، اس کربلا کے بیمار کو یاد کر لینا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، ننھا سا جنازہ۔ اس بیمار کو یاد کر لینا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تک، اور ایک جنازہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ ہاتھ مجبور، پیر مجبور۔ اے بابا آئیے کربلا میں بیمار کی مدد کیجیے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید اور اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فضہ بنت طاہر حسین کی روح کو بخشیں۔